بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص کلمہ طیب کے 24 حروف پر ہے، اور ان حروف میں جو روحانیت چھپی ہے اور جو پوشیدہ اسرار و رموز ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، عمومی طور پر ہم بحیثیت مسلمان اس کلمہ طیب کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو اس کے پوشیدہ راز اور رموز ہیں اور جو باطنی علوم ہیں وہ ہم پر نہیں کھلتے۔ دراصل اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ طیب کی شرائط سے ناواقف ہیں اور اس کے تقاضے کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں کلمہ طیب کے اثرات، مشاہدات اور اسرار و رموز عیاں نہیں ہوتے۔ لہذا ہم آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ وہ سب شرائط اور تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تاکہ یہ راز اور رموز آپ پر بھی کھل جائیں اور آپ مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ سامعین، جو شخص کلمہ طیب کو سمجھ کر اور اس کی شرائط اور تقاضوں کو جان کر اور عمل کر کے پڑھتا ہے، تو خدا کی قسم پورا کلمہ تو دور، اگر وہ شخص کلمہ طیب کی جو پہلی لام ہے وہ بھی پڑھ لے تو وہ اسی لام سے لامکاں کی سیر میں چلا جاتا ہے، اور اگر لام کے ساتھ الف ملا کر پڑھے تو وہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، اور اگر وہ الہا پڑھ لے تو وہ الف سے اللہ کی معرفت اور لاہا سے عالم لاہوت کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ اللہ پڑھ لے تو وہ سب اللہ کے راز جان لیتا ہے، اور اگر وہ محمد رسول اللہ کے پہلے لفظ محمد کی میم پڑھ لے تو وہ مجلس محمدی میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ محمد کی ہیب پڑھ لے تو ہدایت یافتہ اور حق پرست بن جاتا ہے، اور اگر وہ محمد کی جو تیسرے نمبر پر میم ہے وہ پڑھ لے تو وہ منزل مراد پا جاتا ہے، اور اگر لفظ محمد کی دال پڑھ لے تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اور آگے جو حصہ رسول اللہ ہے یہ سب کو خبردار کر رہا ہے، اور اس میں دو راز ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری راز یہ ہے کہ سب سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور محبوب ہیں، اور اس حصے کا باطنی راز یہ ہے کہ رسول یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر رسول اللہ یعنی اللہ نہیں ملتے، چاہے کروڑوں نمازیں، ورد، وظائف، چلے روزے ادا کیے جائیں، کبھی نہیں ملیں گے۔ دیکھیں سامعین محترم، سلطان العارفین میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جان لے اے انسان کہ کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں، اور دن رات کے 24 گھنٹے بھی ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں انسان 24,000 سانس بھی لیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب کوئی فقیر حالت حضوری میں آ کر حالت اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ طیب کا ہر حرف ہر گھنٹے کے گناہوں کو جلا کر اس طرح بھسم کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کر دیتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب کے ہر حرف سے ہزار ہزار علوم منکشف ہوتے ہیں، اور ہر علم سے ہزار ہزار مقبول اعمال منکشف ہوتے ہیں، اور ان مجموعی اعمال مقبول سے کلمہ طیب کا ذاکر عارف باللہ ہو کر آپ فرماتے ہیں وہ مقرب حق بن جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر اس پر تمام اسرار و رموز کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں سامعین محترم،
کلمہ طیب کے جو پہلے 12 لفظ ہیں لا الہ الا اللہ، یہ 12 لفظ جلالی ہیں، اور 12 جمالی محمد رسول اللہ یہ جمالی ہیں، اور یہ ایک دوسرے میں ضم ہیں، اور ان کی تلخیص الف لام لام ہے میں ہے، یعنی اللہ، اور یہ اس ذات کے نام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا مقام شریعت ہے۔ اور اگر اللہ کا الف ہٹایا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، یہ اس کے ذریعہ اور واسطہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا مقام طریقت اور عالم ملکوت ہے۔ اور اگر للہ کا لام ہٹایا جائے تو لاہو رہ جاتا ہے، جو ضمیر اسم الذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا مقام حقیقت اور عالم جبروت ہے۔ اور اگر لاہو کا لام ہٹایا جائے تو سب کا نچوڑ ہو رہ جاتا ہے، اور ہو اس ذات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ معرفت ہے، اور جو اس کا عالم ہے وہ ہے عالم لاہوت، اور اسی ہو سے سالک فنا ہو جاتا ہے، یعنی فنائے نفس اور فنائے گناہ۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں، سن طالب معرفت توحید اور مشاہدہ قرب حضوری یہ ہے کہ جب طالب حق اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے تصور اور تصرف میں لاتا ہے تو اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب کے ہر حرف سے نور کی تجلیات پھوٹتی ہیں، جو کلمہ طیب پڑھنے والے کو لا مقام میں قائم ہونے والی مجلس محمدی میں پہنچا دیتی ہیں، جہاں دریائے وحدت الہی موجزن رہتا ہے، اور جس میں طرح طرح کی موجیں وحدت 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 کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ طیب کے 24 حروف اور اسم اللہ ذات کی مدد سے دریائے توحید پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نور الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان تمام مقامات کی چابی کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کلمہ طیب کے ان 24 حروف کی حقیقت، مشاہدات اور اسرار و رموز تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں سامعین محترم، ہر چیز کی شرائط، طریقہ کار اور اصول ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کی ایک رمز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب تک انسان اس شخص سے خود کو کلمہ نہ پڑھوائے جس پر اس کلمہ کے راز اور رموز کھلے ہوئے ہیں، تو اس وقت تک انسان پر یہ راز اور رموز کبھی کھل بھی نہیں سکتے، چاہے وہ کلمہ لاکھوں میں کیوں نہ پڑھ لے۔ دیکھیں سامعین محترم، ہر ایک تالا کی الگ چابی ہوتی ہے، اگر تالا کو اس کی اپنی چابی نہ لگے تو لاکھوں چابیاں لگاتے رہیں وہ تالا نہیں کھلے گا۔ سلطان العارفین حضور مرشد کریم فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان احمق، بے شعور اور مردہ دل لوگوں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تلقین کرتے پھرتے ہیں مگر ان کا مرشد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیب کا ذکر ان کے وجود میں تاثیر نہیں کرتا، اور نہ ان کا نفس خواہش گناہ سے باز آتا ہے، اور نہ ہی معرفت توحید اور کلمہ کے راز ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اے طالب، اگر کلمہ طیب کے ہر حرف مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو مرشد کامل کے پاس جاؤ، کیونکہ مرشد کامل طالب اللہ کو سب سے پہلے توجہ اور پھر تصور اسم الذات کے ذریعے صدف توحید یعنی دریائے سر میں غوطہ دیتا ہے، جس سے طالب کا وجود پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مرشد اسے کلمہ طیب کے ذکر کی اجازت دیتا ہے، اور طالب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب طالب اس ترتیب سے کلمہ پڑھتا ہے جیسے اسے مرشد نے گائیڈ کیا تو پھر اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ معرفت کے تمام راز
پا لیتا ہے اور تمام مقامات پر پہنچ جاتا ہے، تمام مشاہدات کا وہ مطالعہ کر لیتا ہے، اور مقامات ذات و صفات اور پھر طبقات زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں رہتی۔ دیکھیں سامعین محترم، مرشد کے لیے طالب پر کلمہ طیب کے ہر حرف کی حقیقت کھولنا یقین جانیں کہ یہ ذرا بھر مشکل نہیں ہے۔ مگر یاد رہے، آج کل مرشد کے روپ میں فراڈی بہت گھوم رہے ہیں، خدارا ان سے بچیں۔ ان کی شکلیں اور ان کے قصے سن کر کافی لوگ ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ مریدوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ مرشد سے عشق کرو، مرشد کی غلامی کرو، اور کبھی مرشد کے متعلق نیگیٹو نہ سوچو۔ اب مرید بیچارہ وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مرشد کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں نذرانے میں کمی نہ آ جائے، اور اگر کوئی اسے علم والا یہ کہہ بھی دے کہ تمہارا مرشد ناقص ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے کہ آپ نے میرے مرشد کی گستاخی کر دی، کیونکہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ سلطان العارفین میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ناقص مرشد کی بیعت کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ طالب کو فقط لاروں میں مبتلا رکھتا ہے۔ لہذا میری التجا ہے کہ لٹیروں سے بچیں اور کامل تک پہنچیں، تاکہ یہ سب اسرار و رموز اور مشاہدات آپ کو حاصل ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کے اور میرے قلوب کو کلمہ طیب سے معطر فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔